صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین المتین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ رب العزت سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اور قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ اور نظریہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک منصب بیان فرمایا، ایک عہدہ بیان فرمایا کہ یہ نبی جو ہیں یحرم علیہم الخبائث، کہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لوگوں پر جس چیز کو بھی نجس اور خبیث سمجھتے ہیں اپنی امت پر حرام قرار دے دیتے ہیں۔ یہ حضور کا منصب ہے، حضور کی یہ ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے کہ جس چیز کو آپ خبیث سمجھیں، جس چیز کو آپ غلط سمجھیں، اس کو اپنی امت پر حرام کر دیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریعی اختیارات میں سے ہے کہ شریعت مطہرہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا کہ طیب سمجھو تو حلال کر دو اور خبیث سمجھو تو امت پر حرام کر دو۔ تو انہی چیزوں میں سے ایک چیز جس کو حضور نے خبیث سمجھا اور ناجائز سمجھا تو ہمارے اوپر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دی۔ اس کا تذکرہ احادیث طیبہ کے اندر ہم مختصر نشست میں جان کر کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے اور یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الذین یصنعون هذه الصور یعذبون یوم القیامہ، کہ جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں، جو لوگ یہ تصویریں، سرکار نے تصویروں کے متعلق فرمایا کہ جو لوگ مصور ہیں یعنی کہ تصویریں بناتے ہیں، آج کل کے اردو یا انگریزی جو مکس بولی جاتی ہے فوٹوگرافر جن کو کہا جاتا ہے، مصور کو آج کل کہا جاتا ہے فوٹوگرافر، فوٹو اور تصویریں بنانے والے جو ہیں، سرکار نے فرمایا یعذبون یوم القیامہ، ان کو قیامت کے دن تعذیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب دیا جائے گا، یعنی کہ ان کو سزا ہوگی قیامت کے دن تصویریں بنانے کی وجہ سے۔ یقال لہم، اور ان سے کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، جو تم تصویریں بناتے ہو، تصویر سامنے ہو، تصویر کے اندر روح تو نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا ہاتھ سے چاہے بنائیں یا کسی اور آلے سے بنائیں، جس طرح کہ کیمرہ ہے، تو اس سے بنائی ہوئی تصویر کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا ہے اب اس کے اندر روح پھونک کے دکھاؤ، اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو لازمی بات ہے وہ زندہ نہیں کر سکیں گے، ان کو اوپر سے کہا جائے گا کہ زندہ کرو ان کو۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر تم اللہ تعالیٰ کی خلق کے اندر اپنے آپ کو شریک بنانا چاہتے تھے، حالانکہ خالقیت کا درجہ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود خالق ہے، تم اپنی تصویریں بنا کر یہ شو کرنا چاہتے تھے کہ ہم بھی تخلیق کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو بھی پیدا کیا ہے تم نے، جو بھی بنائی ہیں تصویریں، ان میں روح داخل کرو اور ان کو زندہ کرو۔
تو پھر جن کو تم زندہ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عذاب دیا جائے گا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفر وقد سترت صحبۃ لی بقرام فیہ تماثیل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سفر سے تشریف لائے تو میں نے پردہ ایک لٹکایا تھا جس کے اندر تماثیل یعنی کہ تصویریں تھیں۔ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوّن وجہہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تصویریں دیکھیں تو آپ کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، یعنی کہ غصہ آیا سرکار کو۔ تو پھر حضور نے فرمایا یا عائشہ اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامۃ الذین یضاہون بخلق اللہ، قالت فقطعنا فجعلنا منہ وسادۃ او وسادتین۔ حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عذاب کا وہ بندہ مستحق ہوگا جو اللہ کی تخلیق کے اندر شرکت کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، وہ بندے تو نہیں بنا سکتا یا جانور بنا تو نہیں سکتا، ان کی تصویریں بناتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عذاب اسی طرح اس کو ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں فقطعناہ، تو ہم نے ان تصویروں کو کاٹ دیا، فجعلنا منہ وسادۃ او وسادتین، تو ہم نے ان کپڑوں کا تصویروں کا حلیہ بگاڑ دیا اور ان کپڑوں کو کاٹ کر ایک تکیہ یا دو تکیے ہم نے بنا دیا۔ تو یہ یہاں سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کپڑے پر تصویر بنی ہوئی ہے تو اس تصویر کو ختم کرنا ہے، کپڑے کو بعد میں استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی بینر پر ہے تو اگر تصویر مٹا دی جائے تو یہ تصویر کے ساتھ کپڑا جو ہے نجس نہیں ہوتا کہ تصویر لگی ہوئی ہے حرام چیز تو اب اس کو پھینک دینا ہے، بلکہ اس کی تصویر ختم کر دینا، اس کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں، کپڑا ہے یا اور کوئی کاغذ وغیرہ ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ عذاب مصورین کو ہوگا۔ میں آخر میں انشاءاللہ وضاحت عرض کروں گا کہ جواز کون سی تصویر کا ہے، یعنی کہ ایسے لفظ تو تصویر بولا جاتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تصویر ہیں نہیں لیکن دنیا ان کو تصویر کہتی ہے، تو اس کی بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وضاحت عرض کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، یہ جو میں نے ابھی روایت حضرت عائشہ صدیقہ کی عرض کی ہے یہ بخاری اور مسلم کی یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل مصور فی النار یجعل له بكل صورت صورها نفس فیعذبه فی جہنم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سنا کہ ہر مصور جہنم میں ہے، آگ میں ہے، یجعل له بكل صورت صورها نفس یعذبه فی جہنم، جتنی تصویریں اس نے دنیا میں بنائیں تو اللہ تعالیٰ ہر تصویر کے بدلے ایک جی پیدا کرے گا، ایک زندہ چیز کو پیدا کرے گا جو جہنم میں اسے سزا دیتا رہے گا۔ ایک بندے نے زندگی میں 1000 تصویر بنائی جس کو شرعاً تصویر کہا جاتا ہے، ایسی تصویر اس نے بنائی تو جہنم میں اللہ تعالیٰ 1000 اسی تصویر جیسے پیدا کرے گا جو اس کو جہنم میں سزا دیتے رہیں گے۔ قالا ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس نے پھر فرمایا فَإِن كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَصْلَ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوحَ فِيهِ، اگر ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ میرا تو کاروبار ہے تصویروں کا، میں تصویریں بیچ کر گزارا کرتا ہوں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اگر ضروری تجھے تصویریں بنانی ہیں تو پھر کیا کر، فَصْلَ الشَّجَرَ، درختوں کی تصویریں بنا، وَمَا لَا رُوحَ فِيهِ، اور ایسی چیز کی تصویر بنا جس کے اندر روح نہ ہو، غیر ذی روح کی تصویریں بنا دو، درختوں کی۔ بعض مسلم کی روایات میں آتا ہے کہ پہاڑوں کا بھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ پہاڑوں کی تصویریں بنا کر پھر فروخت، سیڑھیاں بنا کر فروخت کرو، یا آسمان کی بناؤ۔ تو یہ تصویریں جو غیر ذی روح کی ہیں یہ جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ نہیں میں داخل نہیں ہے جس سے سرکار نے روکا، بلکہ ایسی روح ہیں، ایسی تصویریں جن کے اندر روح موجود ہو، مثلا انسان کی تصویر ہو، انسان کے اندر روح ہوتا ہے، یا جانور جتنے ہیں، باقی بلی ہے، کتے ہیں، یا تصویریں بلیوں کی لگی ہوتی ہیں گھروں میں، یا کبوتروں کی تصویریں، تو اس طرح ایسی تصویریں جو ہیں یہ ان کے اندر جو روح سما جاتی ہے، تو ایسی تصویروں کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ہم
جو ہے وہ اکثر دو چیزوں کا رواج ہے ہمارے. ایک تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ قبروں کا جو رخ ہے وہ مشرق کی طرف کرتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے ہمارے یہاں اکثر لوگوں کی کہ مشرق کی طرف جو ہے وہ دروازے لگائے جاتے ہیں قبروں کے. اور پھر ہماری یہ یہاں پر رواج ہے کہ روشن دان جو ہے نا فرنٹ پہ لگائے جاتے ہیں. تو ایک میں نے روشن دان خود دیکھا ہے جس پر مور کی تصویریں ہیں. مور والے روشن دان بڑے مشہور ہیں, وہ دکانوں پر موجود ہوتے ہیں جو بیچنے والے. اگر اور ظہر کے وقت جب بجلی چلی جائے یا بجلیاں نہیں تھی تو ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ نمازیں پڑھتی ہیں اسی سائے میں پڑھتی ہیں, کمرے کے سائے میں باہر مصلی بچھا کر نمازیں پڑھتی ہیں. تو یقینی سی بات ہے کہ وہاں پر نماز نہیں ہوگی کیونکہ اوپر مور کی تصویر ہے اور مور واضح نظر آ رہا ہوتا ہے, اور مور ایسی چیز ہے جس کے اندر روح موجود ہوتی ہے. تو ایک اتنا زیادہ ضروری مسئلہ ہے کہ جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن کو دنیا کے اندر اور مادہ پرستی کے اندر ہم اتنے مبتلا ہوئے کہ شاید ہم مسائل کی طرف توجہ کرنا بھول گئے. تو یہ ذی روح اگر کوئی تصویریں بنانا چاہتا ہے, ایک بندہ ہے روشن دان میں نے بیچنے ہیں, تو کسی اور خوبصورت چیز کا, گلاب کے پھول ادھر لگا دو آپ روشن دان میں, یا اور کوئی چیز لگا دو, درخت لگا دو, کسی پہاڑ کی تصویر بنا دو, کوئی خوبصورت سینری اور بنا دیں آپ. مور یا اس کے علاوہ کبوتر وغیرہ جتنے بھی جاندار ہیں یعنی کہ جن کے اندر روح سما سکتی ہے, ان کی تصویریں ناجائز ہیں اور قیامت کے دن اس کو عذاب ہوگا. انہی سے روایت ہے, یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے. آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, یقول من صور صورتا فی الدنیا کلف ان ینفخ فیہا الروح یوم القیامت ولیس بنافخ. آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے دنیا میں تصویر بنائی, قیامت کے دن اس کو اس بات کا مکلف بنایا جائے گا, اس پر یہ بات ضروری کر دی جائے گی کہ وہ قیامت کے دن اس کے اندر روح پھونکے. ولیس بنافخ, حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ داری لگا دے گا کہ اس کے اندر روح پھونک کے دکھا, اس کے اندر روح پیدا کر, لیکن وہ روح پیدا کر نہیں سکے گا. اب دنیا میں بھی ہم مکلف ہیں, مثلا کہ 5 وقت کی نمازوں کا ہمیں مکلف بنایا گیا کہ 5 وقت ہم نے نماز پڑھنی ہے, لیکن ساتھ اللہ نے طاقت بھی دے دی پڑھنے کی. یا دنیا میں ہم نے روزے کی ہمیں تکلیف دی گئی, مکلف بنایا گیا, ساتھ اللہ نے طاقت بھی دے دی. زکوٰۃ اگر مالدار کو دینے کا حکم ہے تو ساتھ طاقت بھی ہے. لیکن یہ ایسا مکلف بنایا جائے گا قیامت کے دن جس کی طاقت نہیں ہوگی اس کو ادا کرنے کی. تو اس سے بہتر ہے اسی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے چیزیں حرام کی ہیں تو ان سے بچ جانا چاہیے. تو آپ نے فرمایا تو یہ روح داخل کرنے سے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی تصویر جو ہے وہ حرام ہے جس کے اندر روح ہو, جس کے بارے میں روح, اگر کوئی پہاڑ کی تصویر بناتا ہو دنیا میں تو اسے قیامت کے دن نہیں کہا جائے گا کہ اس کے اندر روح داخل کرو, کیونکہ دنیا میں بھی پہاڑ کے اندر روح نہیں ہوتی, آخرت میں بھی داخل کرنے کے, یا درخت کی تصویر بنا یہ بھی جائے. اچھا جی, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی جو دوسری روایت ہے یہ بھی متفق علیہ روایت ہے. جتنی بھی میں نے آج عرض کی ہیں ابھی تک یہ متفق علیہ مراد کیا ہے, بخاری اور مسلم کی دونوں کی روایات ہیں. اور اب یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, یہ بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون, کہ بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ عذاب جن کو ہوگا قیامت کے دن وہ مصور ہوں گے, یعنی کہ فوٹوگرافر ہوں گے. اچھا جی, پھر یہ بھی متفق علیہ روایت ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلی متفق علیہ روایت ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, قال اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَيَخْلُقُ ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ شَعِيرَةً. یہاں پر ایک مصورین کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے جو تصویریں بناتے ہیں. جس طرح میں نے عرض کیا کہ لوگ اس وجہ سے منع ہے تصویر بنانا کہ لوگ اللہ کی تخلیق میں شریک بننا چاہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کوشش کرتا ہے یخلق کخلقی, وہ بھی تخلیق کرتا ہے میری تخلیق کی طرح. جس طرح میں نے لوگوں کو بنایا وہ بھی اسی طرح لوگ تصویریں بناتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے آپ کو خالق بناتے ہیں تو پھر مخلوق کا بھلا کریں, ایسی چیزیں بنائیں جس سے مخلوق کا فائدہ ہو جائے.
فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، ان کو چاہیے کہ کوئی ایسے چیزیں بنا دیں جو مخلوق کے کام آ جائیں، ذرے بنائیں، اور لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، یا دانے بنائیں، یعنی کہ گندم کے دانے بنائیں تاکہ لوگوں کا فائدہ تو ہو، اور لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً، یا جو بنا دیں، یعنی کہ ایسی چیزیں بنائیں جس سے لوگوں کو فائدہ تو ہو۔ یہ کیا آپ بنا رہے ہیں کہ تصویر نہ کسی کے کھانے میں پکے، صرف اور صرف لٹکا دی تعظیماً، اور اللہ کی تخلیق میں بھی شریک بھی ہونا چاہتے ہیں اور مخلوق کا بھلا بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر لازمی تم اللہ کی تخلیق میں شریک ہوتے ہو تو پھر دانے بناؤ گندم کے، لوگوں میں تقسیم کرو کہ ہاں جی میں نے 1000 دانہ بنایا، میں نے 1,00,000 دانہ بنا دیا، ہاں جی کھاؤ یہ، یا میں نے جو، تو اگر بنانا ہے تو یہ بناؤ لوگوں کو فائدہ تو ہو، اگر بنا سکتے ہو تو یہ بناؤ، تصویریں نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں۔ تو یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ جتنی بھی آج ہیں یہ متفق علیہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری امہات کتب میں بنیادی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب تصویر کا نقصان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ، کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا جس میں تصویر ہو۔ کتا ہو یا تصویر جس گھر میں ہو اس کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، یہ روایت جو میں اب عرض کر رہا ہوں یہ صرف بخاری میں ہے، مسلم میں نہیں ہے۔ پچھلی جتنی بھی میں نے روایت عرض کی بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال وعد رسول اللہ جبریل ان یأتیہ، حضرت جبریل امین نے وعدہ کیا حضور سے کہ میں حاضری دوں گا آپ کی بارگاہ میں۔ فراس علیہ حتی اشتد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت جبریل امین لیٹ ہو گئے، تاخیر کر دیا آپ نے، حتیٰ کہ سرکار پر بڑا معاملہ سخت ہوا کہ کیوں نہیں آئے۔ فخرج، حضور باہر تشریف لے گئے۔ فلقیہ جبریل، تو حضرت جبریل آپ سے ملے۔ فشکا الیہ، تو حضور نے فرمایا کہ آنا تھا کیوں نہیں آئے۔ فقال انا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا صورۃ، یا رسول اللہ ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ تو اس کی تفصیل اگلی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلم کی، اب یہ بخاری اور مسلم کی مفہوماً یہ بھی متفق علیہ ہو جائے گی۔ یہ جو اجمالی حدیث ہے یہ بخاری میں ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ پھر کیا تھا، حضرت ذکر تو نہیں ہے کہ حضرت جبریل امین اس وجہ سے نہیں آئے کہ حضور کے گھر میں کوئی تصویر تھی یا کتا تھا، تو اب اس کی اگلی روایت میں تفصیل ہے کہ کیوں نہیں آئے، کس وجہ سے نہیں آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت پچھلی حضرت عبداللہ بن عمر سے تھی، یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں وعد رسول اللہ جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تھا ایک گھڑی میں کہ وہ آئیں گے، ایک وقت مقرر تھا۔ فجاءت تلک الساعۃ ولم جاءته، تو وہ گھڑی آ گئی، حضرت جبریل امین نہیں ہے۔ قالت وکان بیدہ عصا فطرحها من یدہ وهو یقول ما یخلف اللہ وعدہ ولا رسولہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا ڈنڈا، آپ زمین پر مارتے تھے اور فرماتے تھے اللہ بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ کے رسول بھی نہیں کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ہے وہ انتظار میں اس طرح کر رہے تھے۔ ثم التفت، پھر حضور نے توجہ فرمائی، فإذا جرب کلب تحت سریرہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چارپائی کے نیچے کتے کا چھوٹا بچہ موجود تھا۔ فقال، حضور نے فرمایا متى دخل هذا الكلب، یہ کب آیا؟ فقلت واللہ ما ادریت به، حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نہیں پتہ چلا کیسے آ گیا۔ فامر به فاخرج، حضور نے حکم دیا تو اس کو نکال دیا گیا۔ فجاءه جبریل علیہ السلام، جیسے ہی کتا باہر نکلا حضرت جبریل امین فوراً تشریف لائے اور حاضری دی حضور کی بارگاہ میں۔ فقال رسول اللہ وعدتنی فجلست لك ولم تأتنی، اے جبریل وعدہ تو تھا تیرا، میں تیرے لیے بیٹھا رہا لیکن تو نہیں آیا۔ فقال منعنی الکلب الذی کان فی بیتک، یا رسول اللہ جو آپ کے گھر میں کتے کا بچہ تھا وہ مجھے آنے سے روک رہا تھا۔ انا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا صورۃ، ہم جو اللہ کے رحمت والے فرشتے ہیں ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ تو یہ تھی روایات جو تصویر کی حرمت پر، اور ساتھ میں جو ہے وہ بغیر شرعی وجہ کے جو کتا رکھا جاتا ہے۔ پھر کتے کے متعلق انشاءاللہ تفصیلی روایات آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی کہ کس طرح رکھنا جائز ہے، صحابہ کرام کی اس کی تفصیل کیا ہے۔
بہرحال اتنا آپ سمجھ لیں ابتدائی طور پر کہ بغیر کسی ضرورت شرعی کے کتا رکھنا یہ بھی حرام ہے، اور تصویر جس کو تصویر کہا جاتا ہو یہ بھی حرام ہے، جس طرح کہ آپ نے روایات سنی، اور اس میں سے کوئی ایسی روایت ایسی کتابوں کی نہیں تھی کہ جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہو کہ یہ ضعیف روایت، سب صحیح اور متفق علیہ روایتیں، اور صرف 2 روایتیں ایسی تھیں جو ایک میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متفرد اور اکیلے تھے، اور ایک روایت میں امام مسلم، اور یہ دونوں پھر بھی صحیح روایات ہیں۔ تو اب یہ متفق علیہ اور بنیادی کتب ہیں، تو ان کے اندر تصویر کی حرمت کا ذکر ہے، اور بخاری شریف کے متعلق تو اتنا ہماری فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ طلاق معلق اٹھائے کہ اگر کوئی بخاری کی حدیث مسند ضعیف ہوئی تو تجھے طلاق ہے، اگر اس طرح معلق کر دے طلاق، تو پھر آناف کہتے ہیں ماں حکم میں طلاق زوجتی ہی، اس کی بیوی کی طلاق کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ بخاری میں کوئی ایسی حدیث جس کی سند ذکر کرتی گئی ہو اور پھر وہ ضعیف ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بخاری کی جتنی حدیثوں کی سند امام بخاری نے ذکر کی ہے سب کی سب صحیح ہیں، اور جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ساری کی ساری احادیث مسند ہیں جن کی سند بخاری کے اندر موجود ہے، تو ساری کی ساری صحیح حدیث ہیں۔ تو یہ ہے تصویر۔ تصویر کسے کہتے ہیں اب شریعت کے مطابق؟ اب تصویر حرام ہے تو یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ تصویر کے خلاف جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے اور سامنے ویڈیو بن رہی ہے، کیا یہ تصویر میں آتی ہے؟ یا موبائل کے اندر تصویریں لی جاتی ہیں، یہ بھی؟ تو تصویر کا مطلب ہوتا ہے عکس ساقط، عکس ساقط کو کہتے ہیں تصویر۔ ایسی چیز، ایسا عکس جو کسی جگہ پر جا کر بالکل اس کے اندر سرایت کر جائے اور جم جائے وہاں پر، اسے کہتے ہیں تصویر شرعاً۔ ٹھیک ہے، ایک کاغذ ہے، جس طرح کے نوٹ ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ محمد علی جناح کی جو تصویر ہے، تو یہ نوٹ پھاڑیں گے تو تصویر جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ تصویر جو ہے وہ نوٹ رہے اور پھر اس طرح کریں تو علامہ اقبال کی آ جائے، پھر اس طرح کریں تو قائد اعظم کی آ جائے، اس طرح کریں تو کسی اور لیڈر کی آ جائے، اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ نوٹ ختم ہوگا تو تصویر ختم ہوگی۔ ایسی تصویر جہاں بھی ہوگی اسے کہا جائے گا کہ یہ تصویر ہے شرعاً۔ باقی جو موبائل کے اندر تصویریں ہوتی ہیں، سکرین ایک ہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ہاتھ مارا جاتا ہے، اس طرح تصویریں کرتے جاتے ہیں، کرتاس اور جو سکرین ایک ہی ہے اس پر 1000 تصویر بھی آپ چلا سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ان تصویروں نے، ان جو عکس ہیں، انہوں نے اس سکرین کے اندر سرایت نہیں کی، تو یہ شرعاً جمہور علماء، جو زیادہ تر علماء تصویر کے معاملے میں ہیں، وہ اس پر ہیں کہ موبائل ہو گیا یا ٹی وی ہو گئی یا باقی جو ڈیجیٹل کیمرے ہیں جن کے اندر جو ریل نہیں چلتی، وہ ساری کی ساری تصویریں ہیں، وہ جو عرف عام میں تو کو تصویریں کہا جاتا ہے، تو وہ تصویر کے حکم میں نہیں آتی۔ جو نیگیٹو والا کیمرہ ہوتا ہے وہ تصویر کے حکم میں شرعاً آتا ہے۔ پرانے وقتوں میں 36 تصویریں اس کے اندر آتی تھیں، اس ریل کے اندر، تو 36 فوٹو بندہ لے سکتا تھا، تو اس کے اندر جو ایک ریل چلتی تھی اس کے اندر نیگیٹو ہوتا تھا، نیگیٹو پر تصویر بالکل چشمہ ہو جاتی، جب تک کاٹتے نہیں تھے نیگیٹو کو تصویر ظاہر نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے شرعاً تصویر۔ اور یہ حرام کس وقت ہے؟ یہ اس وقت حرام ہے تصویر کہ جب یہ اس کو تعظیماً لٹکایا گیا، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بت پرستی کو ختم کرنے آئے تھے، تو ایک بندہ ہو وہ اپنے دادا کا، اپنے باپ کا یا اپنے پرانے بندے کا بت بنا کر بیٹھا، اس کے سامنے رو رہا ہو، اسے یاد کر رہا ہو، اور دوسری طرف ایک مسلمان اپنے باپ کی تصویر کے سامنے بیٹھا اور رو رہا ہو، اسے یاد کر رہا ہو، تو حضور نے فرمایا کہ یہ بت پرستی کے مشابہ ہے، اس لیے سرکار نے۔ تو اب جہاں پر تصویر تعظیم کے انداز میں لٹکی ہوئی ہوگی، تعظیماً دیوار پر لٹکی ہوئی ہوگی یا زمین پر سجدے کی عین جگہ پر رکھی ہوگی، تو یہ بھی تعظیم ہے۔ جس چیز کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے وہ تعظیم ہے۔ ویسے اگر تصویر کی توہین ہو رہی ہے، بالکل بکھر رہی ہے، ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، تو یہ تعظیم نہیں ہے بلکہ تصویر کی توہین ہو رہی ہے۔ تصویر کی توہین جو ہے شریعت کے اندر پسندیدہ ہے کہ تصویر کی جتنی توہین کریں کہ اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا۔ تو اب یہاں پر جو سوال ہوتا ہے کہ ہم نے جو تصویریں لگائی ہیں نا، وہ عام تصویریں نہیں ہیں بلکہ ہمارے پیروں کی تصویریں ہیں۔ تو اب پیروں کی تصویروں کے تو زیادہ تعظیم ہوتی ہے، جتنی زیادہ تعظیم ہوگی اتنا تصویر کی بھی تعظیم ہوگی، جتنا تعظیم والا بندہ ہوگا اس کی تصویر کی بھی اتنی تعظیم ہوگی۔ تو تعظیماً جو بھی تصویر لٹکائی جائے گی وہ حرام کے زمرے میں آ جائے گی۔ اگر ویسے لٹکائی ہو تو پھر بھی حرام ہوتا رہے گا، گناہ آپ کو ملتا رہے گا، لیکن نماز جب پڑھیں گے تو نماز پہ نہیں ہوگی۔ اگر نماز کے وقت ہٹا لیں
اور پھر بعد میں لگا دیں، نماز کے وقت تصویر ایک کھڑی ہے کمرے میں، وہ ہٹا دیں اور اس کو بند کر دیں، کسی جگہ پر رکھ دیں، پھر نماز پڑھیں، نماز ہوگی، لیکن پھر آپ جب لٹکائیں گے تو پھر آپ کا گناہ شروع ہو جائے گا۔ ایک ہے اس کا گناہ اور ایک ہے نماز کا مسئلہ، دونوں مسائل کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ صرف نماز کی حد تک ہم پابندی کرتے ہیں کہ نماز کیونکہ ہم پڑھنے لگے ہیں، اس لیے جو ہے وہ تصویروں کو ہٹا دیا جا رہا ہے، پھر دوبارہ لگا دی جائیں گی۔ تو نماز کا مسئلہ بھی ہے، نماز میں نہیں ہوتی تصویر اگر موجود ہو، اور ہماری یہ تحقیق ہے سامنے دائیں بائیں اور پیچھے بھی اگر لٹکی ہوئی ہو تو پھر بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ پیچھے والی تصویر کی اجازت ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ بعض مسائل بتائے جاتے ہیں سد ذرائع کے لیے، تاکہ ذرائع بند ہوں۔ تصویر کی تعظیم ہم چاہتے ہیں کہ بند ہو جائے، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول تصویر کی تعظیم سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سامنے دائیں اور بائیں میں لٹکی تصویر تعظیم کے طور پر ہے، پیچھے والی بھی تعظیماً ہے، تو یہ سد ذرائع کے لیے پیچھے والی کو بھی حرام کہنا چاہیے۔ ایک جو شریعت کا مزاج ہے وہ ہمیں یہی کہتا ہے، جو پیچھے لٹکی ہوئی ہے وہ بھی تعظیم کے ساتھ ہے، جو سامنے ہے، اور سجدے کی عین جگہ پر جو پڑی ہوئی ہے زمین پر وہ بھی تعظیم والی ہے۔ آس پاس اگر بکھری ہوئی پڑی ہیں تصویریں، اس کی توہین ہو رہی ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تصویر کی توہین اگر کی جائے گی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تعظیمہ لٹکایا جائے گا، تو یہ نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ پھر ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ تصویر لٹکانا حرام ہے۔ نماز کا مسئلہ صرف ہم کہتے ہیں نماز کے بعد بھی حرام ہے۔ نماز اگر اس کمرے میں کوئی نہ پڑھتا ہو پھر بھی اس کمرے میں تصویر لٹکانا حرام ہے۔ اور ہمارے پاس بھائی جو ہے توجہ نہیں کرتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آمد کے جو ہے وہ جشن منائے جا رہے ہیں، لیکن تصویروں پر بینروں پر تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ تو ایسی تصویریں جو میلاد کے جلسے میں لازمی بات ہے، یہ تعظیماً لٹکائی ہوئی ہیں۔ وہ توہین کون کرتا ہے کہ میری تصویر لگاؤ تاکہ میری توہین ہو تصویر کی، وہ بھی تعظیماً ہے، وہ بھی لٹکانا حرام ہے۔ اور جو ہمارے اگرچہ وہ اپنے آپ کو شریعت سے مبرہ اور منظر سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے ان کو بھی بتا دیں کہ اب جو ہے وہ پاکستان کے یہ حالات بتا رہے ہیں کہ شاید کوئی آئندہ الیکشن ہو جائے۔ جب الیکشن ہوتا ہے تو پھر اس حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آپ کو جو کچھ بھی سمجھ رکھتے ہیں حدیثوں کی، ان کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کتنی مضبوط حدیث ہے۔ اب ان حدیثوں کی کھلم کھلا مخالفت ہوگی، کھلم کھلا، ہر بندہ اپنی جو ہے وہ تصویریں بنائے گا، یا پھر آج کل رواج آ گیا علماء کی طرف سے جب میلاد النبی کا جلسہ ہو، سیرت النبی کا جلسہ ہو، یا باقی شہادت ہے، تو پھر علماء کی تصویریں، علماء کو چاہیے کہ اپنے جو ان کے فینس ہیں، جو ان کو سننے والے فالوورز ہیں، ان کو منع کر دیں کہ آپ اگر میری تصویر بنانا چاہتے ہیں تو موبائل میں چلا دیں، بے شک جہاں پر چلائیں، بینر پر تصویر نہ لگائیں۔ اور سیاسی حضرات کو چاہیے کہ اپنے ماننے والوں کو یہ منع کریں، یہ سارے کے سارے لوگ حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں، چاہے ووٹ الیکشن کے لیے کھڑا ہونے والا بندہ کوئی سیاسی عام دنیا دار سیاست ہو یا کوئی مذہبی سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، حکم شرع کے مقابلے میں سارے برابر ہیں۔ اگر کسی کی بھی تصویر تعظیماً اگر لٹکائی گئی ہے تو وہ شریعت میں حرام ہے، جس طرح کے آپ حدیثیں سن چکے ہیں۔ تو ایسی تصویر جو موبائل میں ہو، لیپ ٹاپ میں ہو، ٹی وی میں ہو، جو جس پر سکرین فارغ رہتی ہو، آزاد تصویر بھی گزرتا ہے، سکرین بالکل محفوظ کھڑی ہے، تو یہ شعاع ہوتی ہے، اس کو تصویر نہیں کہا جاتا، لیکن عرف عام میں سمجھنے کے لیے اسے تصویر کہا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ جائز ہوتی ہے جمہور علماء کے۔ اگر تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ موبائل والی بھی درست نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اگر وہ تحقیق کرتے ہیں تو بالآخر اسی نتیجے پر نکل آتے ہیں کہ یہ جو ہے موبائل والی، ہمیں حکم ہے جمہور کے ساتھ چلیں، جس طرف زیادہ علماء کا رجحان ہوگا ہم ان کے ساتھ چلیں گے۔ تو زیادہ علماء کا رجحان یہی ہے کہ موبائل اور یہ ویڈیو جو ہے، یہ میگا پکسل جو ہے، میگا پکسل، تو یہ اگر ایک ویڈیو ہوتی ہے اور ایک تصویر ہوتی ہے، اگر ایک تصویر 5 MB خرچ کرتی ہے تو وہ 1 سیکنڈ کے اندر اتنے میگا پکسل ویڈیو جو ہے، اتنی تصویریں 1000 میگا پکسل، 2 میگا پکسل ہے تو 1 سیکنڈ کے اندر 2000 تصویروں جتنی وہ کر رہی ہوتی ہے، استعمال کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک تفصیلی بات ہے جو موبائل رکھنے والے، لیپ ٹاپ والے سمجھتے ہیں۔ تو یہ چند علماء ہیں جو موبائل اور ویڈیو اور تصویر موبائل والی کو بھی حرام کہتے ہیں، لیکن یہ صحیح قول نہیں ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ جو تصویر کسی جگہ پر جا کر جو ہے وہ چسپاں ہو جائے، اور پھر جب تک وہ چیز ختم نہ ہو، جس طرح کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ تصویر وہ حرام تھی جس کو کاٹنا پڑا، پھر پردے کو کاٹا گیا، پھر اس کے تکیے بنائے گئے۔ تو اس طرح کی تصویر جو ہے یہ جو ہے وہ حرام ہے۔ علماء کو بھی چاہیے، ہر کسی کو چاہیے کہ ان چیزوں سے منع کر دیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تصویروں سے
محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کو ہر جگہ پر مقدم رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خیر رفیق نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔